تمام معززین کو علی مصطفیٰ رضوی کا سلام۔ یہاں پہ میں پھر سے ایک دفعہ ARY لگونا کے اپڈیٹ دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ دیکھیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو بھی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم پازیٹیو چیز کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پازیٹیو چیز جو نظر آتی ہے وہ آتی ہے اس کی پرائس، جو کہ ایک اچھی ڈیولپر اور سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت اچھی پرائس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھی پرائسز ہیں۔ یہ ایک بیڈ کا 45 لاکھ روپے، 2 بیڈ کا 55 لاکھ روپے، اسی طرح آن ورڈس، جو کہ ایک جاذب نظر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر اپلائی کرنا چاہیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ DHA کا نام اس سے ایسوسیٹڈ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کور کمانڈر نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ آ کے کی تھی، جو کہ عنقریب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ کور کمانڈر جنہوں نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی وہ عنقریب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ پھر ایسکرو اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے ایک اور پازیٹیو چیز رہتی ہے۔ تو یہ تو چند چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اس کو اوور شیڈو کر دیتی ہے۔ سب سے بڑا نام جو ہے وہ ARY کا اپنا ہے، جو کہ بلیک لسٹڈ ہے۔ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اس کے حوالے سے بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جو نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ بن رہا ہے وہ یہ بحریہ میں ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ UAE میں ڈیلیور نہیں کر سکے۔ چلیں، ڈیلیور نہیں کیا تو نہیں کیا، لیکن اس کی کوئی وجہ تو بتاتے نا، کم از کم جو لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ تو واپس کرنے کی کوئی چیز بتاتے کہ کس طرح واپسی ہو سکتی ہے ان پیسوں کے حوالے سے، لیکن وہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ان کا ڈرا بیک ہے۔ لیکن تیسری بات پھر یہ نظر آتی ہے کہ جو فیچرز یہ دینا چاہ رہے ہیں تو ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، لیکن انتہائی مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے۔ پھر اگر چلیں دے بھی دیتے ہیں، ان کیس وہ فیچرز آ جاتے ہیں، تو اس کی مینٹیننس کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ ڈیفینیٹلی جو وہاں رہائش پذیر ہوں گے وہی بیئر کریں گے، اور اتنے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں 45 لاکھ کے اوپر کتنا ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیتے ہیں۔ پھر یہی دوسری بات یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رکھ دی انہوں نے، جو کہ امکان ہے جس کا، کیونکہ اتنا بڑا اگر لگونا لے کے آتے ہیں تو اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہوگی، تو وہ مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ کون بیئر کرے گا اور کتنی رکھیں گے وہ مینٹیننس کاسٹ؟ وہ تو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ خود تو بیئر نہیں کریں گے، اور جو رہائشی ہے وہاں کا وہی بیئر کرے گا۔ مینٹیننس کاسٹ کتنی آتی ہے وہ ایک جو ہے وہ ہیفٹی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بیچ میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی لاگو کر دیں، کہ ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ 45 لاکھ کے اوپر جو ایک بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے وہ کتنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ڈفرینٹ جو سائزز ہیں سب کے اوپر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ چارجز لاگو ہوں گے، لیکن کیا وہ بیئریبل ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ سونے سے گڑھائی مہنگی ہو جائے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ انیشلی جو یہ لے کے آئے ہیں وہ صرف ممبرشپ فارم لے کے آئے ہیں، وہ بکنگ فارم نہیں ہے۔ ممبرشپ کہہ لیں یہ یا رجسٹریشن فارم کہہ لیں، جو 16,500 روپے آپ کو بینک کے اندر بھرنا ہے۔ اچھا، آپ تو ہو گئے رجسٹرڈ 16,500 روپے اب بلائنڈلی، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آگے آنے والی جو یونٹس ہیں وہ کس سائز کے ہیں، کس فلور کے ہیں، کیا ہیں، وہ بالکل بھی آپ کو نہیں پتہ۔ تو 16,500 روپے دے کے آپ بک ہو گئے، وہ لاکھوں افراد اس کے اوپر اپلائی کریں، کیا ہے، انہوں نے تو اپنے پیسے کما لیے۔ آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں، جو نام ARY والوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے DHA کا، DHA سٹی کا، تو ذرا سا
جو پازیٹیوٹی آتی ہے صرف اس وجہ سے ہی آتی ہے، ادروائز ٹوٹل نگیٹو امپیکٹ ہے مارکیٹ کے اندر۔ اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر جتنی بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، چاہے وہ بروکر بڑے لیول کے ہوں، چاہے وہ انویسٹر بڑے سے چھوٹے لیول کے ہوں، چھوٹے لیول کا انویسٹر تو اس کو خیر اتنا زیادہ نو نہیں ہوتی مارکیٹ کی، لیکن جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ تو ٹوٹل اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ اور ایکس امپلائیز اور حاضر امپلائیز اے آر وائی کے، ان سے بھی میری کچھ بات چیت رہی تو وہ بھی اس کے خلاف ہیں، اے آر وائی کے اس پروجیکٹ کے خلاف۔ تو میرا تو فیڈ بیک یہی رہے گا، جو جتنی بھی معلومات میں نے حاصل کی کہ نہ اپلائی کیا جائے تو بہتر ہے۔ میں اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہا، نہ ایکٹیولی نہ پیسولی۔ ہاں، لیکن ہمارے آفس کی پالیسی یہ ہے کہ چونکہ ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، تو آفس میں ضرور اس کو ڈیل کیا جائے گا اور ڈیل کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس کو بالکل بھی کسی بھی لحاظ سے اس کو نہ پروموٹ کر رہا ہوں، نہ اس کے اندر ڈیل کر رہا ہوں۔ اور میں ایڈوائز بھی یہی کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر جو ہے انویسٹ نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ کسی کو فارم کی اویلیبلٹی چاہیے ہو، فارم کی ضرورت ہو تو ہمارے آفس سے ضرور مل جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی ذمہ داری پہ اپنے رسک کے اوپر آگے اپلائی کریں تو کریں، ادروائز ہم لوگ کسی چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے اس حوالے سے کہ آگے اس کا کیا سلسلہ رہے گا۔ ایڈوائز ضرور کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ایڈوائز یہی ہوگی کہ نہ لیں۔ دوسری ایڈوائز یہی ہوگی کہ اگر لینا ہے تو پھر کس حد تک جو ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر پتہ چلے۔ تو وہی ہے کہ ویٹ اینڈ واچ والا سلسلہ وہ ابھی بھی برقرار ہے، لیکن انیشیل جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔